ایک بات بتائیے، کیا آپ پرنسپلی کسی بھی اس طرح کے آپریشن کے خلاف ہیں یا آپ کا اوپن اینڈڈ سٹانس ہے کہ پہلے ہمیں بتائیے اور اس کے بعد ہم اپنے سپورٹ دیں گے؟ پرنسپل سٹانس کیا ہے؟ آپریشن اس طرح کا اس کو آپ سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہم اس چیز کے ساتھ ہیں کہ ٹیررزم ختم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب ہماری جو ان کے ساتھ ایک اس وقت تک کنسنسس نہیں ہے کہ جی یہ آپریشن کس طریقے سے لانچ کیا جائے گا، کیا محرکات اس کے ہوں گے، کیا آبجیکٹیوز ہیں، کس طریقے سے آپ نے آپریٹ کرنا ہے. یہ وہ ایک اسپیسیفکس ہیں جن کے بارے میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک ڈیٹیل بریفنگ دی جائے تاکہ اکارڈنگلی ہم اپنے لوگوں کو، اپنے عوام کو، اپنے جو کے پی کے عوام ہیں ان کو ہم کانفیڈنس میں لیں کہ یہ چیزیں ہوں گی. مثلا اگر کہیں ایک علاقے میں آپریشن آپ نے کرنا ہے تو وہاں سے ڈسپلیسمنٹ ہونی ہے. پاس میں بھی ہوتا رہا ہے، بہت ڈسپلیسمنٹ ہوئی ہے اور بہت لوگوں نے سفر کیا، لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے، زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں. ایز اے ڈیموکریٹک گورنمنٹ وی ڈو ناٹ وانٹ کہ یہ ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپریشن نہ ہو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو پاکٹس آف ٹیررزم موجود ہیں ان کو ایلیمینیٹ کیا جائے. یہ جو پاکٹس آف ٹیررزم ہے نا، اس کا الزام آپ کی خیبر پختونخوا کی حکومت کے اوپر لگتا ہے کہ پچھلے ٹینیور کے اندر جب ان لوگوں کو لا کر بسایا گیا اور آپ کا خیال تھا کہ یہ آ کر معاشرے کے اندر اسیمیلیٹ ہو جائیں گے، یہ پرانے طریقہ کار سے ایک فعال شہری بنیں گے، لیکن اب آپ کے لیے درد سر ہے. ٹیررزم ایک بہت بڑا پرابلم ہے. آپ سہولت کار ہیں، یہ آپ کے اوپر سب سے بڑا الزام لگاتے ہیں آپ کے سیاسی مخالف. بالکل سہولت کار نہیں ہے. ہم نے ان کو نہیں بسایا. ان کے ساتھ جنہوں نے جو پالیس کیے ہیں، جو نیگوسیشنز کیے ہیں، وہ خیبر پختونخوا کی حکومت نہیں تھی. سر آپ خوش تھے، لیکن آپ چاہ رہے تھے کہ وہ بات چیت ہو اور اس کے بعد آ کر یہ معاشرے میں ایک فعال شہری بن جائیں. آپ کے آشرواد سے ہوا، یعنی کنوکشنز آپ کی تھیں کہ ایسا ہونا چاہیے، اپنی مرضی کے خلاف نہیں ہوا. معاشرے میں امن لانے کے لیے ہر حکومت کوشش کرتی ہے، لیکن یہ جو انیشیٹو تھا ان لوگوں کو بسانے کا، یہ پی ٹی آئی کی حکومت کا نہیں تھا، کے پی حکومت کا نہیں تھا. یہاں اسٹیبلشمنٹ تھی، وہ لوگ کر رہے تھے، وہ ان کے ساتھ بات کر رہے تھے، یہ انہی کا تھا. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کو کسی تو چیز کی سیاسی اونرشپ تو لینی پڑے گی نا، جو ابھی ہو رہا ہے آپ لوگوں کے ساتھ. اس کی پولیٹیکل اونرشپ پی ایم ایل این کو لینی پڑے گی. پیپلز پارٹی کل کو جب تاریخ میں پیچھے مڑ کے دیکھیں گے، اس سے بری ذمہ نہیں ہو سکتی. سو اگر نیگوسیشنز ہو رہے تھے یا بات کاریاں ہو رہی تھیں، سیاسی حکومت آپ کی تھی. سیاسی حکومت کا جو ریلیونس رہی ہوئی ہے وہ آپ بھی جانتی ہیں، میں بھی جانتا ہوں. اور اسی لیے یہ ہماری جو پارٹی کی لڑائی ہے اس وقت، جو جدوجہد ہے، وہ صرف اس مقصد کے تحت ہے کہ جو حکومت آتی ہے، جو حکومت الیکٹ ہو کے آتی ہے، اس کو امپاورمنٹ بھی ہونی چاہیے اس کی، تاکہ وہ اپنی حکومت اپنی مرضی سے اپنی پالیسیز کے مطابق چلا سکے. انفارچونیٹلی پاس میں یہ نہیں رہا ہوا. میں اپنے آپ کو فلی ایکسانریٹ نہیں کر رہا. ہم بھی حکومتیں رہے ہوئے ہیں، ہم سینٹر میں بھی رہے ہوئے ہیں، ہم کے پی میں بھی رہے ہوئے ہیں، پنجاب میں بھی رہے ہوئے ہیں. سو ہم لوگوں نے اگر کچھ تھوڑا بہت برڈن اٹھانا ہے ان فیصلوں کا تو لازمی ہم اٹھائیں گے. لیکن جو لیڈ پلیئرز تھے وہ ہم نہیں تھے. وہ غلطی کیا ہوئی جہاں کہ جی آج جو ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ ہمیشہ ڈیمانڈ کرنا چاہیے تھا کہ جی آپ بتائیے، ہمیں کانفیڈنس میں لیجیے، ہم اپنے لوگوں کو ہم نے کانفیڈنس میں لینا ہے. اینڈ اس سے پہلے ہم نے اپنے پارلیمنٹیرینس کو کانفیڈنس میں لینا ہے. لازمی بات ہے کہ ہم وہ سچویشن دوبارہ کے پی میں کریٹ نہیں ہونے دیں گے جس میں کہ 1 ملین سے زیادہ، بلکہ 10 ملین سے زیادہ لوگ جو تھے وہ ڈسپلیس ہوئے. ابھی امپاورڈ گورنمنٹ ہے آپ کی خیبر پختونخوا کی اس وقت؟ جی بالکل. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ٹوٹل اپنی مرضی کے مطابق اپنے پروونس کو چلائیں، لیکن امپیڈمنٹس موجود ہیں. میں بڑا مطلب بالکل واضح طور کے اوپر کہہ رہا ہوں، بالکل امپیڈمنٹس موجود ہیں اور ہم ڈیلی بیسس کے اوپر ان کو فیس کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اپنی مرضی سے پوسٹنگ ٹرانسفر کر سکتے ہیں؟ وزیر اعلیٰ جو خیبر پختونخوا ہے، ان کو نہ ان کا آئی جی ابھی تک ملا ہے، نہ ان کو چیف سیکرٹری ابھی تک ملا ہے، نہ ہی سینٹر ان کو پیسے دے رہا ہے. تو لازمی بات ہے اگر امپاورمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے سب چیزیں کر سکتے ہیں تو وہ نہیں کر رہے. سینٹر کی اس میں بالکل کوآپریشن ان کے ساتھ نہیں ہے اس وقت تک. سو اس وقت اگر ہم یہ بات کہیں کہ ایک ابھی بھی حکومت مکمل طور پہ آپ کو امپاورڈ نہیں ملی، خان صاحب ناراض بھی ہیں کچھ گنڈا پور صاحب سے اس حوالے سے کہ بھائی کچھ ان کی جو ڈائریکٹیوز ہیں وہ پورے نہیں ہوئے ہیں اور شاید گنڈا پور صاحب اتنا اگریسولی نہیں حکومت کو ٹیک آن کر رہے جیسا وہ چاہتے ہیں؟ یہ درست تاثر ہے؟ میں خان صاحب سے ہر ہفتے میں ایک دفعہ ملتا ہوں، جمعرات کو جاتا ہوں. میں اس جمعرات کو بھی ہوئی ہے، انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جی جیسے کہ چیز ظاہر ہو کہ وہ گنڈا پور صاحب سے ناراض ہیں. گنڈا پور صاحب نے آج ہمیں بتایا کہ وہ کل پھر جا رہے ہیں ان کو ملنے کے لیے، خصوصاً یہ مسئلہ ڈسکس کرنے کے لیے. یہ جو ٹیررزم کا ہے، یہ آپریشن کا ہے. لازمی بات ہے وہ خان صاحب کی مرضی کے بغیر، ان کی ڈائریکشن کے بغیر نہیں کام کر سکتے. تو پہلے وہ جائیں گے، ان کی لیں گے، اس کے بعد جب آبجیکٹیوز وغیرہ، اہداف وغیرہ جو وہ
کمپلیٹلی ہمارے سامنے آ جاتے ہیں تو اس کی بیسس کے اوپر لازمی بات ہے ایک ہم پروونشل اسمبلی سے ایک قرارداد موو کروائیں گے اور اس کو سپورٹ کریں گے. ایک طریقہ ہوتا ہے نا, جمہوری طریقہ ہوتا ہے, ایک شخص واحد نہیں کر سکتا. مسئلہ ملک میں تو شخص واحد حکومت کر رہا ہے نا, تو وہ ایک چاہتے ہیں کہ جس تمام شخص واحد جو ہیں وہ کب کریں, وہ نہیں کریں گے. ہم جمہوری حکومت ہے, ہم ایک جمہوری انداز میں ان فیصلوں کو سپورٹ یا اپوز کریں گے.